بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے احباب بھی اعتکاف کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ادارے کی جانب سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور جو قدر والی رات ہے، اس ایک رات کی جو عبادت ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اللہ کے فرشتے بھی نزول کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے جب آخری عشرہ آ جاتا تو وہ شام کے وقت غسل کرتے، اچھے کپڑے پہن لیتے، خوشبو لگاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آنا ہے تو وہ ہمیں اچھی حالت میں پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے بدبودار کپڑے پہنے ہوئے، ہم نے لیلۃ القدر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ تو اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ تو یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایقظ اہلا، آپ اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے کہ آپ بھی خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ شد میزارا، آپ اپنا اظہار کس لیتے، مراد یہ کہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے تو خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا، تو یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے نبی بننے کے بعد، مدینہ میں 10 سال رہے، اور 10 سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ بعض خواتین وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، جبکہ جو اصل مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ اگر علیحدہ سارا انتظام و انصرام موجود ہے تو مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا جائے۔ بسم اللہ